اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ اس بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کسی بھی آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ واٹسن نامی ایک لاکھ پتی سوداگر ایک دن صبح کے وقت کہیں جانے کو تیار تھے کہ اتنے میں ایک بھوکے بوڑھے نے آ کر سوال کیا، سوداگر صاحب، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانا ہو تو خدا کی راہ میں دے دو تاکہ میں بھی پیٹ کی دوزخ کو بھر لوں۔ واٹسن نے نہایت غصے سے کہا، احمق بوڑھے، یہ نان بائی کی دکان نہیں ہے۔ بوڑھے نے کہا، کچھ پیسے ہی دے دیجئے کہ بازار سے روٹی خرید لوں۔ واٹسن بولا، بس اب تقریر بازی ختم کر کے فوراً دفع ہو جاؤ ورنہ ابھی تمہیں مار پڑے گی۔ غریب خاموش ہو کر نہایت بے دلی کے ساتھ چلا گیا، لیکن واٹسن جو ہی میز پر بیٹھا اسے معلوم ہوا کہ کسی بے احتیاطی سے چائے، مکھن اور میوے کو مٹی کا تیل لگ گیا ہے اور سب چیزوں سے تیل کی بو آ رہی ہے۔ یہ کام کی جلدی میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور نوکر کو 1 بجے کھانا لانے کی تاکید کر کے چلا گیا، لیکن 3 بج گئے اور نوکر کھانا نہ لے کر آیا۔ واٹسن بھوک سے بے تاب ہو رہا تھا کہ اس کے ایک معزز دوست نے آ کر کہا، آپ کا نوکر 1 بجے کھانا لے کر آ رہا تھا کہ اس کا ٹکراؤ میری بائک سے ہو گیا تو اس کے پاس جو بھی کھانے کے برتن تھے وہ سارے روڈ پر گر گئے۔ افسوس نوکر کو بھی چوٹ آئی، جسے میں اب شفا خانے پہنچا کر مرہم پٹی کروا کے آیا ہوں۔ ڈاکٹر کہتا ہے نوکر چند دن میں اچھا ہو جائے گا، مگر میں اس حادثے کی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ واٹسن دوست کو رخصت کر کے مکان پر آیا اور باورچی خانے کو رات کا کھانا معمول سے قدرے پہلے تیار کرنے کا حکم دیا، مگر باورچی نے رات کو سر جھکا کر عرض کی، میں کھانا پکا کر معمولی کام کے لیے کمرے سے باہر نکلا تھا، واپس آ کر جو دیکھتا ہوں تو آپ کے کتے نے سب کھانا خراب کر دیا ہے۔ صاحب سخت جھنجھلائے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ پھل جو منگوائے تو وہ بھی بدبودار معلوم ہوئے۔ صاحب کو بھوکا ہی سونا پڑ گیا۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر چائے تیار ہوئی تو اس کی وہی حالت پائی اور 1 بجے کا کھانا بھی کسی وجہ سے یوں ہی برباد ہو گیا۔ آخر ان باتوں کو دیکھتے ہوئے واٹسن کو خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ اس بوڑھے کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ صاحب اٹھے اور اپنے دوست کے ہاں کھانا کھانے کے لیے چلے گئے، لیکن جو ہی دوست کے ساتھ کھانا کھانے کو بیٹھے میز پر کھانا رکھتے ہوئے نوکر کا پاؤں سلپ ہو گیا۔ میز واٹسن پر آ گری اور یہ اس کے دوست کی میم صاحبہ پر جا گرا۔ اس کے گرنے سے انہیں بھی چوٹ آئی اور کھانا بھی سب کا سب تباہ و برباد ہو گیا۔ شرمندہ ہو کر یہ کہتا ہوا اٹھ آیا کہ میں اپنی بد نصیبی میں تمہیں ناحق شریک کرنا نہیں چاہتا۔ اب یہ دوسری رات تھی جو اسے فاقے میں بسر کرنی پڑی۔ تیسری صبح بھوک کے مارے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ حیران بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ اتنے میں اتفاقاً پھر اس بوڑھے فقیر کا ادھر سے گزر ہوا۔ واٹسن نے دیکھتے ہی آواز دے کر اسے اپنے پاس بلایا اور اسے اپنا حال سنایا۔ اس نے کہا، صاحب، بے شک تمہاری بے رخی دیکھ کر میں نے ہی پرسوں خدا سے دعا مانگی تھی کہ الہی تیرا یہ دولت مند بندہ اس فاقے کی مصیبت کو بالکل نہیں جانتا جو تیرے بھوکے بندے پر گزرتی ہے۔ اس کے بعد مجھے تو فوراً ایک جگہ کچھ رقم مل گئی، مگر ادھر خدا نے بھی تمہیں اس بے پرواہی کا مزہ چکھا دیا۔ خیر اب تم میرے ساتھ چل کر کھانا کھاؤ، شاید خدا تمہیں معاف کر دے۔ بوڑھے کی بات سنتے ہی لاکھ پتی بھوکا بیچارہ فوراً ساتھ ہو لیا۔ جھونپڑی میں جا کر خوب پیٹ بھر کر بسکٹ کھائے اور چائے پینے کے بعد عہد کر لیا کہ آئندہ میں کسی فقیر کا سوال رد نہ کروں گا۔